اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فی کتابہ المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے 3 سٹیٹس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ ہدی للناس ہے، بینات من الہدی اور والفرقان یعنی الفرقان۔ ہدی للناس پر ہم نے بات کی تھی، آج ہم بات کریں گے بینات من الہدی اور الفرقان کے متعلق۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بینات من الہدی۔ بینات من الہدی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیئر پروفز فرام ودن دا گائیڈنس، جو ہدایت ہے اس میں سے واضح دلائل۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بولتے ہیں، تو اس بات کی کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ واضح دلائل ہیں؟ تو دیکھیے، انسانی فطرت ہی ایسی ہے کہ جب آپ کو کوئی راستہ بتاتا ہے، کوئی ہدایت دیتا ہے، تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ جو یہ مجھے ہدایت دے رہے ہیں، اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ ریلائبل ہے، کہ کیا اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ صحیح ہے، میں اس پر یقین کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ دنیا میں مختلف مذاہب اور اس کے ماننے والے یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ یہ انسٹرکشنز لیں، آپ یہ ہدایات لیں، اس کو فالو کریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہر انسان یہ حق رکھتا ہے کہ یہ پوچھے کہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ یہ جو آپ ہدایات دے رہے ہیں یہ صحیح ہیں، یہ ریلائبل ہیں؟ ہم یہ پوچھ سکتے ہیں۔ اس طرح ہر مکتب فکر اور ہر فرقہ اپنے متعلق یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہدایت ہے آپ یہ ایکسیپٹ کریں، آپ یہ قبول کریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ثبوت کیا ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت تو ضرور دی ہے، تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کلیئر پروفز فرام ودن دا گائیڈنس، کہ ہدایات تو ہیں لیکن یہ واضح دلائل ہیں۔ ایک اور عجیب حکمت کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ جو پچھلی کتابیں تھیں اور جو انبیاء تھے، مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزات تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزات تھے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی مثال لیتے ہیں۔ معجزات ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، قرآن مجید اس کو آیت یا آیات بولتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی ہے، اب یہ کیا ہے؟ یہ پروف ہے، یہ نشانی ہے، یہ آیت ہے، نشانی ہے۔ اب گائیڈنس کیا ہے ان کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پروف کے طور پر لاٹھی ہے، اور ہدایت کیا ہے؟ گائیڈنس کیا ہے؟ گائیڈنس وہ تورات ہے۔ ایک طرف تورات ہے، دوسری طرف ان کے پاس پروف کیا ہے کہ یہ تورات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ ہے لاٹھی۔ لیکن قرآن کے ساتھ معاملہ الگ ہے۔ قرآن کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ جو میسج ہے، جو ہدایت ہے اور جو پروف ہے، وہ دونوں ایک ساتھ اس کتاب میں جمع ہو گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو اگر کوئی معلوم کرنا چاہے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو اس میں یہ صلاحیت موجود ہے، اس پیغام میں، اس میسج میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ خود کو یہ ثابت کر سکے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس میں پروف ہیں، اس میں اور اس میں کئی پروفس ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بینات جمع استعمال ہوا، یعنی ملٹیپل پروفس قرآن پیش کر سکتا ہے اس بات پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ جو میسج ہے اور جو پروفس ہیں، وہ دونوں ایک ساتھ اس قرآن مجید میں مل گئے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو بینہ ہے، یہ اس میں صفہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک انہیریٹڈ کوالٹی ہے، ایک انہیریٹڈ کوالٹی ہے، یہ خود اپنے آپ ثابت ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید خود کو ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک حق کتاب ہے، یہ ایک سچی کتاب ہے۔ یہ جو بات کرتا ہے اس کے مقابلے میں کسی کی بات قابل قبول نہیں ہے، یہ ٹوس کتاب ہے۔ یہ خود، یعنی اس میں یہ خصوصیت موجود ہے، کسی آؤٹ سائڈ سورس کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب، اس کتاب میں یہ پاور ہے کہ یہ خود کو ثابت کر لیتا ہے۔ آج کل چونکہ ہم جدید دور میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں اکثر یہ بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی فلاں بات صحیح ہے، کیونکہ سائنس بھی یہ بات کرتی ہے۔ تو دیکھیے، سائنس اگر کوئی کسی نتیجے پر پہنچتی ہے اور وہ بات کرتی ہے جو قرآن وہ بات کرتا ہے، تو سائنس نے یہ بات 40 سال پہلے کی ہے، 60 سال پہلے کی ہے، لیکن قرآن مجید کئی سالوں سے یہ بات کرتا آ رہا ہے۔ یعنی قرآن مجید 1400 سال پہلے یہ بات کر چکا تھا۔ سائنس نے تو ابھی یہ بات کی، جب یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تب بھی وہ وہی بات کرتا تھا۔ تو اسی لیے قرآن مجید اگر سائنس ہوتی بھی نہ، تب بھی مطلب یہ بینات من الہدی تھا اور یہ ایک حق کلام ہوتا، اور اب بھی ایک حق کلام ہے۔ یعنی یہ سائنس کی محتاج نہیں ہے۔ ہاں، البتہ کوئی ڈسکوریز کرتا ہے، سائنس میں آگے بڑھتا ہے اور مزید یہ ثابت کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر سائنس نہ بھی ہوتی، تب بھی قرآن مجید میں یہ ایک انہیریٹڈ کوالٹی ہے کہ یہ خود کو ثابت کر لیتا ہے۔
اب ہم بات کرتے ہیں الفرقان کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم اس بات پر ہمیں سوچنا چاہیے، جو ہدن آیا ہے یہ نکرہ ہے، بینات من الہدا آیا ہے یہ نکرہ ہے، لیکن الفرقان یہ نکرہ نہیں ہے۔ بینات پر الف لام داخل نہیں ہے، لیکن فرقان پر الف لام داخل ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ جو عربی گرامر والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی حال بتانا مقصود ہو تو وہ الف لام کے بغیر آتا ہے اور وہ نکرہ کی شکل میں ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہدن یہ نکرہ میں ہے، بینات من الہدا یہ نکرہ میں ہے، لیکن فرقان یہ نکرہ کی شکل میں نہیں ہے بلکہ اس پر الف لام داخل ہوا ہے۔ تو جو گرامر والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اس گرامر کے اس قانون کو توڑ دیتا ہے تاکہ ایک ان یوزول وے سے بات کو آگے کنوے کر سکے، اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس چیز کی اہمیت کو ہائی لائٹ کیا جائے، اجاگر کیا جائے۔ تو قرآن مجید کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے اور اس کو ایک امتیازی حیثیت مل رہی ہے کہ یہ صرف فرقان نہیں، یہ الفرقان ہے، یعنی اس نے قیامت تک رہنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ فرق سے نکلا ہے، یعنی جدائی پیدا کرنا۔ لیکن کیسی جدائی پیدا کرنا؟ کیونکہ یہ مبالغہ ہے، آن ایٹ دا اینڈ آیا ہے، آن فرقان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شدید سپریشن پیدا کرنا، ایکسٹریم سپریشن پیدا کرنا، دی الٹیمیٹ سپریشن پیدا کرنا، یعنی ایسی سپریشن پیدا کرنا دو چیزوں کے بیچ کہ جو کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کی کوئی ہستی اس طرح کی تفریق، اس طرح کی سپریشن نہیں کر سکتی ہے جس طرح کی سپریشن، جس طرح کی الٹیمیٹ سپریشن قرآن مجید کرتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہوئی کہ یہ صرف فرقان نہیں ہے، یہ الفرقان ہے۔ اس لفظ میں اتنی تاثیر ہے اور اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ یہ ہماری سائیکی کو بھی چیلنج کرتا ہے اور اس کو ایڈریس کرتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یار کیا کریں، کون سی بات مانیں، میں یہ کام کروں کہ وہ کام کروں، یہ بات مان لوں کہ وہ بات مان لوں، ایک کنفیوژن سی ہوتی ہے۔ لیکن جب اس ہدایت میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے الفرقان کہا، یعنی آپ ایک ایسا کام کرتے ہیں جس پر آپ ناکامی کی طرف جاتے ہیں، اور ایک ایسا کام کرتے ہیں جو کامیابی کی طرف جاتے ہیں، ان کے بیچ ایک اس طرح کا فرق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس طرح کی الٹیمیٹ سپریشن پیدا کر دی کہ کوئی کنفیوژن اب نہیں رہی۔ اب آپ کے دل میں یہ سوال پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ بات مان لوں کہ وہ بات مان لوں، کیونکہ آخری درجوں میں ایک ایسی تفریق دونوں کی پیدا کر دی اس لفظ نے کہ ابھی گنجائش باقی نہیں ہے کہ آپ کنفیوژن کا شکار ہوں کہ یہ بات میں مان لوں کہ وہ بات مان لوں، قرآن مجید کی یہ بات مان لوں یا فلاں کی بات مان لوں، بلکہ ابھی آپ کے دماغ میں صرف یہ ہوگا کہ یہ ایکسٹریم سپریشن اللہ تعالیٰ نے کی، تو یہ آپ کی سائیکی کو ایڈریس کر رہا ہے کہ کسی اور کی بات کو اتنی توجہ نہ دیں بلکہ قرآن مجید کی بات کو توجہ دیں۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے، ماحول بدلتا رہتا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ہمارے ہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے تو یہ قرآن مجید ہم سے متعلق نہیں ہے، یہ عرب کے زمانوں میں اترا، میرا اس سے کیا کام کہ فرعون کا قصہ مجھے سنایا جا رہا ہے، یا بدر کے واقعات مجھے سنائے جا رہے ہیں، یا اس طرح کے اور واقعات، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مجھے بتایا جا رہا ہے۔ اس طرح کے قسم کے سوالات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور لوگ کرتے بھی ہیں، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک ریلیونٹ بک نہیں ہے، قرآن مجید کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ریلیونٹ بک نہیں ہے۔ یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ انسان جو ہے یہ اس میں ایک چیز کانسٹنٹ رہتی ہے، ماحول بدلتا رہتا ہے، ایک چیز کانسٹنٹ رہتی ہے، یہ جو ہیومن نیچر ہے، جو انسانی فطرت ہے، اس کو قرآن مجید ایڈریس کرتے ہیں، اور یہ کانسٹنٹ ہے۔ کیسے کانسٹنٹ ہے؟ مثال کے طور پر پرانے وقتوں میں اگر کوئی کہتا تھا، غرور کرتا تھا، یا جیلیسی اس کے پاس ہوتی تھی، یا لالچ وہ کرتا تھا، تو لالچ آج بھی لالچ ہے، صرف کنٹیکسٹ چینج ہو گیا۔ پرانے زمانے میں اگر کوئی کہتا تھا کہ میرے پاس 3 اونٹ ہے، تمہیں پتہ ہے میرے پاس 3 اونٹ ہے، تو آج کل کے زمانے میں بندہ کہتا ہے میرے پاس 3 گاڑیاں ہیں، میرے پاس 3 جو ہے وہ بائکس ہیں، یا میرے پاس اچھی بزنس ہے، تو وہ چیزیں صرف چینج ہو گئی۔ یا پرانے زمانے میں اگر کوئی کہتا تھا کہ میرے پاس گدھا ہے، اس پر میں سفر کرتا ہوں اور وہ فخر محسوس کرتا تھا، تو آج کل کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے اچھی گاڑی ہے، میں اس میں سفر کرتا ہوں، میں جہاز میں سفر کرتا ہوں، وہ فخر کرتا ہے، غرور بھی کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں یہ کانسٹنٹ ہے، یہ چینج نہیں ہوتی، یعنی ہیومن نیچر کو قرآن مجید ایڈریس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جو شرک کی سائیکی ہے یہ ہمارے اندر موجود ہے۔ ہمارے اندر کیا ہوتا ہے جب ہم خود سے بڑی شخصیت کو دیکھتے ہیں،
تو ہم اس کو ایک تقدیسی حیثیت دے دیتے ہیں اور شرک کر بیٹھتے ہیں. یہ چیز کل بھی تھی اور آج بھی ہے, صرف کنٹیکسٹ اس کا چینج ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں موجود ہوتی, یہ کانسٹنٹ ہے. تو جب ہم اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ریلیونٹ محسوس ہوگا. پھر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوگا کہ مجھے فرعون کے قصے کیوں سنائے جا رہے ہیں. پھر ہمارے دماغ میں یہ سوال پیدا نہیں ہوگا کہ مجھے جو ہے مالی غنیمت کے بارے میں کیوں بتایا جا رہا ہے. پھر ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوگا کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کی کہانیاں کیوں سنائی جا رہی ہے. جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ قرآن مجید کو سمجھیں گے, یاد رکھیے گا یہ قرآن مجید انسانی سائیکی, انسانی جو فطرت ہے یا جو ہیومن نیچر ہے, اس کو ایڈریس کر رہا ہے. مثال کے طور پر دھوکہ پہلے بھی ہوتا تھا, آج بھی دھوکہ ہو رہا ہے. حقوق پہلے بھی لوگ مارتے تھے, آج بھی لوگ مارتے ہیں. دھوکہ پہلے بھی ہوتا تھا, آج بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر شرک پہلے بھی ہوتا تھا, آج بھی لوگ کرتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں, جھوٹ بولنا ہے, زنا کرنا ہے, چوری کرنا ہے, ڈاکہ ڈالنا ہے, یہ انسانی فطرت اکثر اس طرف مائل ہو جاتی ہے. تو قرآن مجید ان چیزوں کو ایڈریس کر رہا ہے. تو آپ اس فکر کو لے کر قرآن مجید کو پڑھیں گے تو یہ آپ کو ریلیونٹ محسوس ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک امتیازی حیثیت دی کہ یہ الفرقان ہے, قیامت تک اس نے رہنا ہے اور اس نے ایک ایکسٹریم سپریشن پیدا کرنی ہے. میں آخر میں سورہ ال عمران کی ایک آیت آپ کو سناتا جاؤں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. ہم نے آپ کو کتاب دی حق کے ساتھ, یہ تصدیق کرنے والی ہے جو آپ سے پہلے کتابیں گزری ہیں, اور ہم نے تورات کو بھی نازل کیا اور ہم نے انجیل کو بھی نازل کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من قبل ہدی للناس, اس سے پہلے بھی یہ ہدایت تھی للناس لوگوں کے لیے, وانزل الفرقان, اور ہم نے فرقان نازل کیا. لفظ میں اتنی پاور ہے کہ جو اس قرآن مجید کو ریلیونٹ بناتا ہے آج کے دور کے حساب سے, آج کے جدید دور کے حساب سے. اس لفظ میں اتنی تاثیر ہے کہ جب اس سوچ کو, میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ جب یہ سوچ لے کر ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں یہ چیزیں ریلیونٹ لگیں گی. ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ کتاب مجھ سے متعلق نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں فیہ ذکرکم, اس میں تمہارا ذکر ہے. جب اس میں میرا ذکر ہے تو یہ مجھ سے متعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم الفرقان کے اس تصور کو سمجھ جائیں اور قرآن مجید کو خود سے متعلق سمجھیں کہ یہ میرے بارے میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.